کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر روحانی علاج کے سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں موصول ہونے والے ویڈیو سوالات، فون کالز کے جوابات اور مسائل کا حل الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، دعاؤں، احادیث مبارکہ اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان حفاظت نشان، آپ فرماتے ہیں قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو۔ اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کے لیے مدنی چینل پر حاضر اسلامی بھائی اپنی ڈائری اور قلم لے کر ہمتن گوش تشریف رکھیے، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی زیادہ ثواب ہمیں حاصل ہوگا، اور بہت سارے مدنی پھول اور دعائیں وغیرہ بھی انشاءاللہ ہمیں یاد ہو جائیں گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے اس سلسلے روحانی علاج کو بلا تاخیر آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی منتظر ہوں گے اپنے مسائل کا حل جاننے کے لیے، کیونکہ جن اسلامی بھائیوں نے اپنے سوالات ریکارڈ کروائے ہوں گے وہ بھی بڑی ہی بے تابی کے ساتھ منتظر ہوں گے کہ جلدی سے ان کو روحانی علاج معلوم ہو جائے۔ تو آئیے ہم اپنی پہلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے کالر کون ہیں اور اپنا کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مجھے وبرکاتہ۔ اور میری والدہ کے پاؤں میں، پنڈلیوں میں بہت شدید درد ہوتا ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں سے اس کا علاج پیش خدمت ہے۔ آپ کو اور آپ کی والدہ کو چاہیے کہ روزانہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف سورہ فاتحہ ایک بار اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کر دیجئے۔ دعا یہ ہے، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد، ترجمہ، اے اللہ عز و جل مجھ سے مرض دور فرما دے۔ اگر دوسرا کوئی پڑھ کر دم کرے، مثلا آپ اپنی والدہ پر یہ عمل کرنا چاہیں تو عنی کی جگہ عنہا کہیں۔ مدت علاج تا حصول شفا۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے ہم دوسری کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ۔ نام محمد عابد اتاری ہے، میں فیصل آباد سردار آباد سے بول رہا ہوں۔ میرے سر میں درد بہت ہوتی ہے، اس کا علاج بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل آپ کو شفا عطا فرمائے اور آپ کو اس درد سے نجات عطا فرمائے۔ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 47 یعنی 47 پر درد سر کا علاج لکھا ہوا ہے۔ سورہ ناس 7 بار اول آخر 1 بار درود شریف
پڑھوا کر سر پر دم کروا لیجئے۔ اگر اب بھی درد باقی ہو تو دوسری بار بھی اسی طرح دم کروا لیجئے۔ اگر اب بھی درد ہو تو تیسری بار بھی اسی طرح دم کروا لیجئے۔ کیسا ہی شدید درد ہو 3 بار میں انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ تو آپ نے بتایا کہ کوئی دوسرا پڑھ کر ان پر دم کرے، اور اگر بالفرض ایسی صورت ہو کہ کوئی دوسرا پڑھنے والا موجود نہ ہو تو اب پھر یہ کیا کریں گے؟ تو کیا ایسا کوئی روحانی علاج ہے کہ جس پر یہ خود ہی عمل کر لیں اور خود ہی دم کر لیں، یا وہ وظیفہ خود پڑھ لیں اور ان کے سر کا درد جاتا رہے؟ ایسا ہے کوئی روحانی علاج؟ ہر مرض کی شفا ہے، صلی علی محمد۔ اللہ، درود شریف تو ہر مسلمان کو آتا ہے، بے شک۔ تو اگر وہ درود شریف پڑھ کر ہی دم کر لے اور سرکار کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کر دے تو انشاءاللہ وہ بھی چلے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ کوئی سا بھی روحانی علاج ہم اس پر عمل کریں، چاہے وہ وظیفہ ہو یا کوئی سا بھی درود پاک ہو یا کوئی سی بھی قرآن پاک کی آیت ہو، تو اس میں قواعد و مخارج کا بہت بڑا عمل دخل ہے، یعنی قواعد و مخارج کی رعایت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے جائز مقصد کے حصول کے لیے کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس وظیفے کو قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ اگر قواعد و مخارج کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ معنی میں تبدیلی واقع ہو جائے اور ہم جس جائز مقصد کے حصول کے لیے وہ وظیفہ پڑھ لیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے وہ ہمارا جائز مقصد پورا نہ ہو۔ تو کوئی سا بھی وظیفہ پڑھیں، کوئی سا بھی عمل کریں، تو وہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے کسی سنی عالم کو وہ وظیفہ سنا دینا چاہیے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بالفعل ہماری اس میں کوئی غلطی ہوئی تو انشاءاللہ عز و جل وہ دور ہو جائے گی اور ہم صحیح طرح قواعد و مخارج کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے اپنا کیا مسئلہ بیان فرماتے ہیں۔ میری بچی ہے، اس کو جنات بہت تنگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھنا۔ اللہ عز و جل انہیں جنات کے شر و شیاطین کے تمام شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ امیر اہل سنت کے رسالے 40 روحانی علاج میں سے جادو اور جنات سے حفاظت کے علاج حاضر ہیں۔ یا مومیتو 7 بار روزانہ پڑھ کر جو اپنے اوپر دم کر لیا کرے انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ جو آپ نے روحانی علاج بتایا یہ تو خود پڑھنے کا بتایا، اب جیسے بچی ہے تو اگر بالفعل بچی نہیں پڑھ پاتی ہو تو کیا ان کے سرپرست، ان کے والدین کوئی پڑھ کر ان پر دم کر سکتا ہے کیا؟ اس میں یہ ہے کہ اگر بچی اتنی ہے کہ خود عمل نہیں کر پاتی تو پھر ان کے سرپرست میں سے اس طرح ہے کہ کوئی 100 بار یہ اول آخری درود شریف پڑھ کر ان پر دم کر دیا کریں تو انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ۔ بالکل حدیث پاک کا بھی ایک مفہوم ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد ہیں۔ تو کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ سفید مرغ گھر میں رکھا کرو، تو سفید مرغ رکھنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل شیطان بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوگا اور اس گھر کے ارد گرد جتنے بھی گھر ہوں گے تو وہ گھر بھی اس کی برکت سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اور ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سفید مرغ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں، اس کا دشمن میرا دشمن ہے، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے کہ جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے۔ تو آپ نے جو ابھی اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ بچی کو جنات بہت تنگ کرتے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں سفید مرغ لا کے رکھ لیجئے، تو جہاں تک اس کی آواز پہنچے گی انشاءاللہ عز و جل جنات بھی بھاگ جائیں گے اور بچے بھی انشاءاللہ آپ کی صحتیاب ہو جائے گی۔ اور یہاں پر آپ کو ایک مزید یہ بھی مدنی مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی بچی کے لیے ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں اور اپنی بچی کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان تعویذات عطاریہ کی برکت سے آپ کو ایسی برکتیں حاصل ہوں گی، ایسی برکتیں حاصل ہوں گی کہ آپ کی بچی بھی انشاءاللہ عز و جل صحتیاب ہو جائے گی۔ اور اگر بالفرض آپ کے گھر میں اس کی وجہ سے یعنی جنات کی وجہ سے کوئی مسئلہ بھی اگر پیش ہوا ہو، آپ کا گھر بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا۔
اور پھر انشاءاللہ ہم تعویذات عطاریہ کے بستے پر آپ کے بچے کے لیے کارڈ کا عمل بھی کر دیا جائے گا، تو بچی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے صحت یاب ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے اپنا کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ معروف وبرکاتہ۔ بات کر رہا ہوں، میں جواب کے حوالے سے تھوڑی پریشانی ہے، تو اس وجہ سے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ روزگار کا معاملہ یہ ایک عالمی سطح کا عالمی معاملہ سطح، ہے، بالکل بالکل بجا کہ فرمایا، ہر ایک اس میں پریشان ہے، بے شک۔ تو آپ کی پریشانی کا حل بھی مطلب یہ کہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی حلال رزق کے اصول کے لیے یہ وظیفہ کیجیے گا، اور نماز کی پابندی کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے وظیفہ ہے کہ لا حول شریف، یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کیجیے، اس سے 99 بلائیں دور ہوں گی انشاءاللہ، اور ساری جو پریشانیاں ہیں یہ آپ کی انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے اپنا کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ میری وائف کا مسئلہ ہے، اس کے سر میں درد بہت زیادہ رہتا ہے، بلڈ پریشر رہتا ہے، اس کی وجہ سے نا وہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے۔ اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زوجہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، صحت تندرستی عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ آپ کی زوجہ کے سر میں درد رہتا ہے، تو بہت ہی آسان روحانی علاج ہے، آپ سماعت فرما لیں، چاہے تو اپنے پاس لکھ بھی لیجئے۔ جس کسی کے سر میں درد ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ یا مجیبو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا مجیبو، یا مجیبو، یا مجیبو 3 بار پڑھ کر اپنے سر پر دم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل درد سر جاتا رہے گا۔ اب ذہن میں ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو کہ سر میں دم کس طرح کریں، اب خود ہی وظیفہ پڑھے خود سر میں دم کس طرح کریں، ذہن میں آ سکتا ہے کسی کے سوال۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اس کا حل بھی سماعت فرما لیجئے۔ جس کسی کے بھی سر میں درد ہو تو یا مجیبو 3 بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر لیں، سر پر پھیر لیں۔ یا مجیبو 3 بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے سر پر پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل درد سر جاتا رہے گا۔ تو آپ کی زوجہ کو چاہیے کہ اس روحانی علاج پر عمل کریں، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل اپنا کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نعمت علی میرا نام ہے، اور میری گزارش یہ ہے کہ مجھے ابھی کسی بزرگ نے بتایا کہ تیرے گھر میں نا کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، تو بہت مشکلیں پریشانیوں میں میں گھرا ہوا ہوں، تو میری یہ گزارش ہے کہ مجھے اس کا کچھ توڑ بتائیے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مسائل حل فرمائے۔ اب پریشان نہ ہوں، تسلی رکھیے، حوصلہ رکھیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، یقین کامل رکھیے۔ تو اگر بالفرض کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، ہمت نہیں ہاریے گا، حوصلہ رکھیے گا، سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجیے، آپ دیکھیں کیسے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ 2 رکعات صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اگر بالفرض آپ کے ذہن میں کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو یا کوئی آپ کو کچھ کہتا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں استخارہ کروا لیجئے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت 20 گھنٹے مسلسل استخارہ کیا جاتا ہے۔ استخارے کا نمبر بھی سماعت فرما لیجئے، 02134858711۔ روزانہ صبح 9 تا اگلے دن صبح 5 بجے تک الحمدللہ عز و جل مسلسل 20 گھنٹے صرف اس ایک نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ استخارہ بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل رہنمائی آپ کو مل جائے گی۔ اور باقی جو آپ کو مشورہ دیا کہ آپ صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل اپنا کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرے پیٹ میں گیس رہتا ہے، مجھے روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ عز و جل آپ کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ اس کا بہت بہترین حل ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرمان پر عمل کر لیا جائے نا تو بہت ساری بیماریوں کا حل ہو جاتا ہے۔ کہ بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں،
ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس۔ اگر کھانے میں یہ طریقہ اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل نہ کبھی بدن موٹا ہوگا، نہ گیس، بادی، پیٹ میں گڑبڑ کی شکایت اور نہ ہی قبض وغیرہ کا عارضہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ کھانے کے ہر نوالے پر یا واجدو پڑھنے کی بھی عادت بنائیں۔ اس کی فضیلت بھی سنیے کہ جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر یہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے لیے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اگلے کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل اپنا کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ سر سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ کاروبار میں بہت پرابلم بنی ہوئی ہے، فنی علاج ہم کو بتا دیں سر۔ یا مالک الملک، جو اس کی کثرت کرے گا انشاءاللہ عز و جل خوشحال ہوگا۔ یا ذل جلال والاکرام، اس کی کثرت سے خوشحالی نصیب ہوگی، اس کے ساتھ دعا کرنے سے دعا مقبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جب بھی دعا کریں تو یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام یہ دعا میں کہتے بھی رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں۔ جی، اس کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی مطلب پائیں گے۔ آئیے بلا تاخیر ہم اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل اپنا کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ادریس اتاری شکاگو سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرضے کے لیے کون سا روحانی علاج بتا رہی ہے؟ الحمدللہ مدنی چینل مجھے بہت پسند ہے اور ہر وقت میرے اسٹور پہ لگا رہتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ادریس بھائی، بہت ہی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ آپ نے کال بھی کی، آپ نے حوصلہ افزائی بھی فرمائی مدنی چینل کے لیے، جزاک اللہ، تقبل اللہ۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہم مزید فزید ثم مزید، اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرمائیں، نظر بد سے محفوظ فرمائیں، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائیں۔ اور میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ عز و جل امریکہ میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، تبھی تو الحمدللہ ہمارے ادریس بھائی نے وہاں سے کال کی اور روحانی علاج کے سلسلے میں کال کی اور اپنا مسئلہ بیان فرمایا۔ تو الحمدللہ مدنی چینل امریکہ میں بھی دیکھا جاتا ہے، محبت کرنے والے دنیا بھر میں الحمدللہ دعوت اسلامی سے، یہ ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ الحمدللہ، تقبل اللہ، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں۔ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مقبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں جو مقبولیت عطا فرمائی ہے، یہ مدنی چینل کے ذریعے یقیناً دنیا بھر میں اس کے نظارے دیکھے جاتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی مزید برکتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ تو ادریس بھائی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ قرضے کے حوالے سے، تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ایسا وظیفہ بتاتے ہیں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی مقروض ہو اور صدقے دل کے ساتھ اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد اس کا تمام کا تمام قرضہ اتر جائے گا۔ تو اب وہ وظیفہ کون سا ہے؟ اب دل کے کانوں سے اس وظیفے کو سنیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 245 پر یہ وظیفہ، یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اسی دعا کو ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا اب اس کو پڑھنا کب ہے، اس کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ تا حصول مراد، یعنی جب تک کہ آپ کا مکمل قرضہ نہیں اتر جاتا، تا حصول مراد ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا تمام کا تمام قرضہ اتر جائے گا۔ اور اس دعا کی فضیلت میں آتا ہے، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا، اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ تمام کا تمام قرضہ اتر جائے گا۔ ایسا وظیفہ ہے، ایسا مجرب عمل ہے یہ۔ تو ادریس بھائی، آپ پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل قرضہ اتر جائے گا۔
آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل اپنا کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نواز خان بات کر رہا ہوں تنوماون خان سے، اور میرا یہ سوال ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائے۔ اللہ عز و جل آپ کے بھائی کو شفا عطا فرمائے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ صفحہ 251 پر ایک عمل لکھا ہے، یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو 9 دفعہ کسی بیمار پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل صحتیاب ہو جائے گا۔ آپ بھی یہی عمل کر کے اپنے بھائی پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل اپنا کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ جی میں علی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا سوال ہے کہ میری زبان میں لکنت بہت ہوتی ہے بولتے ہوئے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ علی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ زبان میں اگر کسی کے لکنت ہو تو اس سے نجات کے لیے ایک وظیفہ ہے جسے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 238 پر تحریر فرمایا ہے، وہ آپ بھی سماعت فرما لیجئے۔ فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری منہ میں رکھ کر یہ آیت 21 مرتبہ پڑھیں۔ آیت بھی سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو فجر کی نماز کے بعد ایک پاک کنکری چھوٹی سی اپنے منہ میں رکھ کر یہ آیت 21 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زبان کی لکنت یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل اپنا کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ میرا نام کاشف آیا، تو میں نے یہ پوچھنا تھا، میری نا سبزی پیٹ کی بکھی دکھتی رہتی ہے، تو اس کے لیے میں نے پوچھنا تھا کوئی روحانی علاج فرما دی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج صفحہ 42 میں سے اس کا روحانی علاج سن لیجئے۔ بدن میں درد یا کسی چیز کی شکایت ہو تو تکلیف کی جگہ سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ 3 بار اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیے۔ پڑھ کر دم کرنا ضروری نہیں، صرف پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت ہے۔ ماشاءاللہ، کیا آپ نے روحانی علاج بتایا کہ صرف پڑھ لے، پڑھنے کی برکت سے پڑھنے کی برکت سے ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے عمل ہوتے ہیں کہ صرف اگر اسے پڑھ لیا جائے تو وہ مسائل حل ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل اپنا کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں ثابت بول رہا ہوں راول پنڈی سے۔ حضرت میرا مسئلہ ہے کہ میں بہت بیمار رہتا ہوں، میری بیماری بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بہت علاج کروایا سمجھ نہیں آ رہی، ڈاکٹر کہتے ہیں سب رپورٹیں کلیئر ہیں، مجھ سے چلا پھیرا نہیں جاتا، تو بس اس کے لیے کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا اس میں نام بتا دیں گے جس کو میں پڑھوں تاکہ یہ میرے مسئلے مسائل حل ہو جائیں۔ بہت بہت ساجد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ بالکل آپ کو ہم اسماء الحسنہ میں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے اس میں سے انشاءاللہ ایسا وظیفہ بتاتے ہیں، آپ اس پر عمل کیجئے گا صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ وہ کیا وظیفہ ہے آپ کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا معیدو۔ جو کوئی دائمی مریض ہو، یعنی ایسا کوئی مرض اسے لاحق ہو چکا ہو کہ وہ مرض جان ہی نہیں چھوڑتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو کی کثرت کرے، انشاءاللہ عز و جل تمام جسمانی جملہ امراض سے حفاظت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ ساجد بھائی، میں آپ کو یہ بھی مشورہ پیش کروں گا کہ آپ راول پنڈی سے کال کیا آپ نے، تو وہاں پر الحمدللہ عز و جل فیضان مدینہ آپ تشریف لے آئیں اور وہاں سے اپنے لیے تعویذات عطاریہ حاصل فرمائیں، کاٹ کا عمل کروائیں، پلیٹو والا کورس کروائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت جلد شفا حاصل ہوگی۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل اپنا کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मैं वबरकातुहू। मोहम्मद शाह अफ्तारी बात कर रहा हूँ रहीम यार से। मेरा मसला ये है कि जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूँ ना, 2-3 बार नौकरी के लिए अप्लाई किया, नौकरी नहीं हो रही। तो अब एजुकेटर की भर्ती आ रही है टीचिंग की, तो वहाँ मैं अप्लाई के लिए इस्तिखारा भी करवाया, इशारा मिला है कि आपके लिए बेहतर है। तो यानी बेहतर का क्या मकसद है कि वो हो जाएगी या नहीं होगी, या इसके बारे में कोई वजीफा बताएं। जी फयाज़ भाई, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बिल्कुल आपको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए कि इस्तिखारे से तो ये यकीनी तौर पर मालूम नहीं हो सकता कि मतलूबा जगह आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। यकीनी तौर पर इस्तिखारे से मालूम नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जहां आपकी कोशिश है कि आपको आपकी पसंद की जगह पर नौकरी मिल जाए, तो जो आपका जायज़ मकसद है, तो इस मकसद के लिए आपको हम एक ऐसा रूहानी इलाज बता देते हैं कि आप इस रूहानी इलाज पर अमल करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह आपका वो जायज़ मकसद पूरा हो जाएगा। वो रूहानी इलाज आपके लिए ये है कि सूरह यासीन की एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। एक बार फिर समाअत फरमा लीजिए, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। 1469 बार आपने इस आयत को पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी हो जाएंगे और आपका ये जायज़ मकसद भी पूरा हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब यहाँ इस्तिखारे की बात चली तो थोड़ी मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को इसकी वजाहत भी कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल दावत इस्लामी के तहत हाथों हाथ इस्तिखारा रोज़ाना सुबह 9 ता अगले सुबह 5 बजे तक, यानी मुसलसल 20 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत इस्तिखारा किया जाता है। और इस नंबर पर इस्तिखारा किया जाता है। मदनी चैनल के नाज़रीन वो नंबर भी समाअत फरमा लें, 0213 4858 एक बार फिर समाअत फरमा लीजिए, 02134858 अल्हम्दुलिल्लाह 20 घंटे इस नंबर पर दावत इस्लामी के तहत इस्तिखारा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल दुखियारी उम्मत की गमखारी के मुक़द्दस जज्बे के तहत हमारी मजलिस मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत अंजाम दे रही हैं। और ये इस्तिखारा फ़ी सबीलिल्लाह किया जाता है, कोई चार्जेस वगैरह, कोई पैसा वगैरह इस इस्तिखारे का नहीं होता और इसके मज़ीद कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं लिए जाते, बल्कि बज़रिया डाक बेशुमार इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क रूहानी इलाज के हवाले से औराद और तावीज़ात अत्तारिया भी रवाना किए जाते हैं, जिनके अखराजात अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी बर्दाश्त करती है। अगरचे ये नंबर, यानी जो अभी आपके सामने इस्तिखारे का नंबर बयान किया, अगरचे ये नंबर मज़ीद 16 लाइनों पे जम करता है, यानी 16 लाइनों पे ये नंबर जम करता है, मगर हमसे रब्ता करने वालों की तादाद हज़ारों में है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल दावत इस्लामी के तहत महाना 50,000 से ज़ायद इस्तिखारे किए जाते हैं, 50,000 से ज़ायद अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिखारे किए जाते हैं, तो जिसके सबब ये नंबर बिज़ी मिलता है। तो दूसरी जानिब इसका हल हमारी मजलिस ने दावत इस्लामी की IT मजलिस के ताउन से ये निकाला कि दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net के होम पेज पर हाथों हाथ इस्तिखारा की सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। वहाँ पर आप अपना मसला सबमिट करवा कर इस्तिखारा करवा लें। और ये जो अभी आपके सामने इस्तिखारे का नंबर बयान किया, इस नंबर पर इस्लामी बहनें फ़ोन ना करें। अलबत्ता बदरिया वेबसाइट जो दावत इस्लामी की वेबसाइट है www.dawatislami.net, तो इस वेबसाइट के ज़रिए तो इस्लामी बहनें इस्तिखारा करवा सकती हैं, जबकि इस नंबर पर इस्लामी बहनों को इस्तिखारा करवाने की और कॉल करने की इजाज़त नहीं है। आइए अगली कॉल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि साहिल अपना क्या मसला बयान फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम हुसैन हैदर है, मेरा अबू मलेशिया में है, उनका नाम आरिफ हैदर है। उनका 6 महीने से वीज़ा नहीं लग रहा है और वो बहुत परेशान है, उसके लिए कोई दुआ बता दो। या समीउ या समीउ या समीउ 100 बार जो रोज़ाना पढ़े और इस दौरान गुफ्तगू ना करें और पढ़कर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो मांगेगा पाएगा। ये अमल करके वालिद साहब को वीज़ा मिलने की दुआ फरमाए, इंशाअल्लाह जल्द करम हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। आइए अगली कॉल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि साहिल अपना क्या मसला बयान फरमा रहा है। जी मैं मोहम्मद आसिफ ज़फ़र बात कर रहा हूँ मुल्तान से, और मेरा एक्सीडेंट हुआ था और हड्डी जो है ना टांग की वो टूट गई थी, तो उसके लिए इलाज बता दें रूहानी।
بالکل آصف بھائی، آپ کو انشاءاللہ روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے میں ایک آیت ہے، اس آیت کو 3 دن تک پڑھ کر اپنے پاؤں پر دم کرتے رہیے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اگر کسی کے پاؤں کی ہڈی یا جسم کے کسی بھی عضو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو صدقے دل کے ساتھ اس دعا کو پڑھ کر، اس آیت کو پڑھ کر دم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی اور شفا نصیب ہو جائے گی۔ تو آپ بھی اس دعا کو پڑھ کر دم فرما لیجئے، اللہ کے کرم سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل اپنا کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مزمل شیخ ہے، میں راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے یہاں 4 بیٹیاں ہیں، تو پلیز کوئی روحانی علاج بتائیں کہ اللہ پاک مجھے بیٹا دے۔ مدنی پنسولہ کے باب فیضان اوراد صفحہ 248 پر ایک عمل لکھا ہے، یا باریئو یا باریئو یا باریئو 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ اگلا کیا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ رانا نسیم بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے۔ میں نے ادھر ڈش آج ہی چلائی ہے، تو میں مدنی چینل ادھر ہی دیکھ رہا ہوں۔ سعودی عرب میں صرف ڈش کا ہی جو چل رہا ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، اس کے لیے کوئی میرے کو وظیفہ بتا دے کہ میں کوئی وظیفہ کروں۔ بالکل انشاءاللہ آپ کو ایسا عمل بتاتے ہیں کہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لا حول شریف کی کثرت کیجیے، کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس وظیفے کو پڑھتے رہیے۔ اس سے 99 بلائیں دور ہوں گی، اور ان میں سے آسان تر بلا وہ کیا ہے؟ پریشانی ہے۔ سب سے آسان تر بلا پریشانی ہے، پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ 99 بلائیں بھی دور ہو جائیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہماری شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے۔ تو آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے دہرا لیجئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے۔ پتہ سلسلہ روحانی علاج، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ سلسلہ روحانی علاج، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی، یا ہماری ویب سائٹ www.dawatislami.net پر رابطہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے، بیماریوں، تنگ دستیوں، گھریلو ناچاکیوں، قرض داریوں سے نجات بخشے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔